وہ بندہ کہنے لگا، تعلیم والا بندہ، کہ وہ جو اجرتی قاتل تھا وہ میں تھا، اور اتفاق سے اس وقت جو میں نے یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، قمیص پہنی ہوئی ہے، یہ وہی شرٹ ہے جو میں اس وقت اس کو قتل کرنے کے لیے، مسلمان کو قتل کرنے کے لیے پہن کے گیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں جمعے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا پیشہ۔ جب آدمی اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو پیشہ اس کی عزت کا اور اس کی دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ آخرت کے جو 4 سوالوں میں سے 2 سوال خاص کر کے ہیں وہ مال ہی کے بارے میں ہیں۔ مال کس طرح کمایا، مال کس طرح خرچ کیا۔ اور جو پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، پیشے کے ذریعے سے جو ہے وہ حرام کمائی کرتا ہے، تو وہی پیشہ اس کے لیے ذلت کا بندوبست بھی ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی طرف بھی لے جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو جسم مال حرام سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم بہتر ہے۔ اب ہم آپ کو آج واقعہ سنائیں گے امریکہ کا، کہ امریکہ میں ایک یہ مولانا ترجمی صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ رائے ونڈ میں بیرون ملک سے ایک نو مسلم آیا ہوا تھا، اور بیرون کے حلقے میں انگریزی میں تعلیم ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ تعلیم کے اندر جو ہے وہ بھائی تعلیم کر کے اس نے کہا جی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو ہے ایک یہودی کمپنی کی ایک پروڈکٹ تھی جو پورے امریکہ میں چل رہی تھی، اور وہ ایک ہی کمپنی تھی جو وہ پروڈکٹ بنا رہی تھی۔ تو ایک مسلمان آدمی تھا، اس نے بھی جو ہے وہی پروڈکٹ بنائی، اور اس نے جو ہے وہی مارکیٹ میں لانچ کی، اور ریٹ بہت کم رکھا۔ اب جو ہے وہ یہودی جو تھا وہ اس پاکستانی جو مسلمان تھا اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ دیکھو تم نے یہ پروڈکٹ لانچ کی ہے لیکن تم نے ریٹ بہت کم رکھا ہے، تو میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ہم دونوں مل کے آپس میں اپنے ریٹ کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں، تم اپنے ریٹ کو تھوڑا سا اوپر کرو، تاکہ ایک میڈیم درمیانہ ریٹ نکل آئے، تو پھر تمہاری بھی اور میری بھی پروڈکٹ سیل ہو سکے۔ اس مسلمان نے کہا جی کہ میں نے تو اپنے جو ہمارے اسلامی طریقہ کار کے مطابق جو اس میں مناسب نفع ہے وہ میں نے اس میں رکھا ہوا ہے، اور مجھے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ بڑھاؤں، تو ہاں تم اگر کم کرنا چاہتے ہو تو اس ریٹ پہ کم کر لو۔ اس نے کہا نہیں، میری تو جو ہے نا وہ پروڈکشن پہ اوپر جو اخراجات زیادہ آ رہے ہیں تو میں اس پہ بیچ نہیں سکتا۔ تو خیر اس نے اس کو یہودی نے جو ہے مسلمان سے بات چیت کی، لیکن وہ نہ مانا۔ تو اس یہودی نے اس کے لیے منصوبہ کیا کہ اب اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس کو میں قتل کروا دوں۔ اس نے وہیں امریکہ میں ایک اجرتی قاتل سے رابطہ کیا اور اس کو نشاندہی کروائی، اور وہ اجرتی قاتل جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے دروازے پہ ایک دن موقع پا کے پہنچا، دروازہ دستک دی تو وہ باہر نکلا، تو میں نے فوراً اس کے پستول رکھا تو اندر لے گیا دروازے سے، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے فلاں یہودی نے بھیجا ہے کہ تم نے اس کی بات مانی نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس نے مجھے کہا ہے کہ اس کو قتل کرو۔ تو وہ گھر میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان اس وقت اکیلا ہی تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا چلو تم نے مجھے قتل کرنا ہی ہے تو مجھے تھوڑا سا کیا موقع دے سکتے ہو، میں اپنی دعا کر سکوں یا کچھ۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہتے ہیں کہ مسلمان جو تھا اس نے فوراً جو ہے اپنا وضو کیا اور اطمینان سے مصلی بچھایا اور نماز پڑھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی ہماری عبادت ہے، میں نے اپنے اللہ کی عبادت کی ہے۔ وہ اجرتی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تو جو ہے نا اس طرح جو کیا ہے تو اس کے تمہارے اس عمل کے اندر بڑی طمانینت تھی، بڑا اطمینان تھا۔ میں جہاں بھی بڑے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے گیا ہوں تو مجھ سے موقع وہ بھی مانگتے تھے، تو میں اکثر موقع دے دیتا تھا آخری وقت کا۔ تو ان میں سے 2 کام وہ کرتے تھے، ان دونوں میں سے تم نے کوئی ایک بھی نہیں کیا۔ میں اس بات پہ حیران بھی ہوں کہ وہ جو مجھ سے موقع مانگتے تھے وہ یا تو بھاگنے کی کوشش کرتے تھے گھر سے، یا پھر پولیس کو کال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
اور تم نے نہ پولیس کو کال کی نہ تم بھاگنے کی کوشش کی ہے، تو یہ تمہارا عمل مجھے بڑا مطمئن لگا۔ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں بڑا اطمینان آیا اس تمہارے عمل کو دیکھ کے، تو کیا اس طرح کا عمل میں بھی کر سکتا ہوں؟ مجھے بڑی بے چینی ہے اندر سے۔ تو مسلمان نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں کر سکتے، کیسے؟ انہوں نے کہا مسلمان ہو، جو مسلمان ہو اور نماز پڑھو، اللہ سے رابطہ کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں فوراً جو ہے اس کی بات مان گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، تو کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد وہ ادھر جو امریکہ کے اندر شہر میں مرکز تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ اب مرکز میں چلتے ہیں۔ مرکز میں لے کر گئے، وہاں پہ جو ہے دیگر احباب ملے، انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں مزید بتایا۔ میرے دل میں اطمینان ہو گیا، میں نے جو کلمہ پڑھ لیا تھا، پھر میں نے تبلیغ کے اندر وقت لگایا۔ پھر اس کے بعد 4 مہینے لگانے کے لیے میں پاکستان آیا ہوں، اور وہ بندہ کہنے لگا، تعلیم والا بندہ، کہ وہ جو اجرتی قاتل تھا وہ میں تھا، اور اتفاق سے اس وقت جو میں نے یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، قمیص پہنی ہوئی ہے، یہ وہی شرٹ ہے جو میں اس وقت اس کو قتل کرنے کے لیے، مسلمان کو قتل کرنے کے لیے پہن کے گیا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے داعیوں کے ذریعے کتنے کتنے لوگوں کو جو ہے ہدایت کا ذریعہ دیا۔ اب تجارت بھی اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کریں گے تو اللہ پاک اس کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے ہر پیشے والا سوچے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مخلوق کے ساتھ میرا معاملہ ہے، مخلوق اور اللہ کے درمیان جو میرا معاملہ ہے اگر میں ٹھیک کر لوں گا، اللہ رب العزت مجھے جو ہے دونوں جہانوں میں ہدایت بھی دیں گے، کامیابی کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے نا کہ اپنے اپنے پیشے کے ساتھ اللہ کو دیکھ کر، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اس پیشے کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں۔ سب اس کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کو آگے شیئر ضرور کرنا ہے، اور کل ہمارا پروگرام ہوگا ہفتے والے دن میں اور میرا گھر۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔